بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرے زون ود سردار پیرزادہ سے السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور متنازع شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان کے کردار، ان کے فن، ان کی شخصیت اور زمینی حقائق کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور یہ شخصیت ہیں آصف علی زرداری۔ جی ہاں، آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بے پناہ باتیں مشہور ہیں، ان پر بہت سے الزامات بھی ہیں، لیکن ہم نے جو گفتگو کرنی ہے اس میں ڈسکس کرنا ہے کہ آصف علی زرداری نے پاکستان کی سیاست کو کس طرح متاثر کیا، اور خاص طور پر جب سے وہ پاکستانی سیاست میں اپنی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے شامل ہوئے ہیں۔ دوسری اہم بات اس گفتگو کی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آصف علی زرداری صاحب کا جو موازنہ ہے وہ موجودہ پولیٹکس اور موجودہ جو شخصیات اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہی ہیں سیاست میں، ان کو سامنے رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخصیت اس دنیا فانی سے چلی گئی ہے یا ملک سے باہر ہے تو اس کا موازنہ فی الحال اس گفتگو میں شامل نہیں ہے۔ دیکھیے، آصف علی زرداری صاحب کو ہم سب بالکل نہیں جانتے تھے، اور ان کا سب سے پہلے نام 80 کی دہائی کے آخر میں سامنے آیا جب ان کی شادی بے نظیر بھٹو سے طے پائی۔ اس وقت سے لے کر آگے تک، جب تک آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے سربراہ نہیں بنے، دو تین قسم کے ان کے بارے میں باتیں مشہور تھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جب ان کی شادی اناؤنس ہوئی تو جو مخالفین تھے اور جو اس وقت پیپلز پارٹی کے سخت مخالف تھے، انہوں نے بے پناہ مختلف قسم کے، آپ یہ کہیے کہ مذاق اڑایا، بہت سے ٹھٹھے لگائے، یہاں تک کہ جو پیپلز پارٹی کے جالے تھے وہ بے شک بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان سے لگاؤ کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب کو قبول کر رہے تھے، لیکن اندر سے وہ بھی ایک لحاظ سے تھے کہ یہ کیسی سلیکشن ہوئی کہ بے نظیر بھٹو کے جو شوہر ہیں وہ ایسی شخصیت آئے۔ پھر یہ سلسلہ چلا جب بے نظیر بھٹو وزارت عظمیٰ میں رہیں، اس وقت وہ وزارتوں کے عہدے پر فائز رہے یا مختلف اس قسم کے، تو اس پر ان پہ بہت سے الزامات لگتے رہے اور ان کی شخصیت کا جو ایک زمینی حقائق تھے وہ سامنے نہ آئے۔ اس کے بعد یہ حقائق آج تک سامنے نہیں آئے کہ وہ الزام کیوں لگائے گئے، اور وہ الزامات آج تک ان کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ 3 سے 4 دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن آصف علی زرداری پر لگائے گئے تمام الزامات کا 1% بھی اب تک کہیں بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ اس کے باوجود کہ ان کے سخت ترین مخالفوں کی جو حکومت ہے وہ بھی آئی، اور انہوں نے کئی برس جیل میں بھی کاٹے، نظر بندی میں بھی کاٹے، ہسپتال میں بھی رہے، لیکن دیگر سیاسی رہنماؤں پر الزامات کی طرح ان پر بھی کوئی 1% کا اب تک الزام ثابت نہیں ہو سکا، اور انہیں کسی قسم کی اب تک عدالت سے باقاعدہ طور پر سزا بھی نہیں سنائی گئی حتمی طور پر۔ یہ ایک ان کی شخصیت کا ایک پہلو تھا جو الزامات پر مبنی تھا، لیکن ہماری آج کی گفتگو ہے ان کی شخصیت جو زمینی حقائق کی بنیاد پر انہوں نے جس طرح پاکستانی سیاست کو متاثر کیا۔ اس کا آغاز ہوتا ہے جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ پورے ملک میں جو جیالے تھے اور ان کے ساتھ ایک عام شہری بھی انتہائی رنج میں مبتلا تھا، اور انتہائی غصے میں بھی تھا، اور انتہائی ریئیکشنری بھی ہوا تھا، کیونکہ اس وقت پرویز مشرف کے خلاف ایک خاص جذبات تھے، اور پوری قوم جو تھی وہ بری طرح پرویز مشرف کو ناپسند کرتی تھی۔ اور جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بے نظیر بھٹو کے ساتھی تھے، دوست تھے، اور جو پیپلز پارٹی کے جالو تھے، انہوں نے پورے طریقے سے باہر نکل کر ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دی، سندھ میں کئی ریلوے لائنز جلانی شروع کر دیں، اور بے شک
جو جیالے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ نڈر ہو کر ایسے کام کرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ چند گھنٹوں کے اندر آپ کہیے کہ فوری طور پر آصف علی زرداری سامنے آئے۔ آصف علی زرداری جن کی اہلیہ اس وقت ہاسپٹل میں پڑی تھیں، مردہ پڑی تھیں، وہ سامنے آئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کھپے، یعنی اگر وہ اس وقت یہ نعرہ نہ لگاتے تو شاید یہ کہنا مشکل ہوتا کہ پاکستان کو یکجا رکھنا کتنا آسان ہوتا، لیکن ان کے یہ نعرہ لگانے سے کہ پاکستان سلامت رہے، جو پیپلز پارٹی کے جالے غصے میں آئے ہوئے تھے وہ کسی حد تک کنٹرول ہوئے۔ اور یہ وہی نعرہ تھا کہ پاکستان زندہ باد، جس کا آغاز قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، اور ہر سربراہ کہتا ہے کہ پاکستان زندہ باد۔ اور اس موقع پر آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، یعنی یہ ایک ان کا زمینی حقائق کا کریڈٹ ہے جو پاکستانی سیاست میں متاثر کرتا ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اس کے بعد وہ صدارت یعنی سربراہی میں آتے ہیں پیپلز پارٹی کی۔ پھر آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی جو بکھر رہی تھی، ہمارے ہاں بے شمار جو ایک فصلی بٹیرے ہوتے ہیں جو طاقت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہر حکمرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب اس پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے یا کوئی مسائل آ جائیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو پیپلز پارٹی کو اندرونی بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں جانتے ایسی باتیں جن کا بہت چند لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کیسے بچی، اور اس کو بچانے والے آصف علی زرداری تھے جنہوں نے سب کو یکجا کیا، اور انہوں نے چن چن کر ان لوگوں کو پیچھے کیا جو فصلی بٹیرے تھے اور جنہوں نے پیپلز پارٹی سے فائدے اٹھانے تھے یا اٹھا رہے تھے۔ لیکن اس ٹوٹی پھوٹی پیپلز پارٹی کو، اور آپ کہیے کہ چند لوگوں کی پیپلز پارٹی کو، انہوں نے ایسی جماعت بنا دیا کہ جو آج اتنی بھرپور انداز سے پاکستان میں موجود ہے کہ بے شک اس کی مخصوص حصوں میں، بعض حصوں میں نشستیں نہ بھی ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کے بغیر پاکستان کی سیاست کو سوچا بھی نہیں جا سکتا اس وقت۔ اور یہ کریڈٹ یقیناً آصف علی زرداری کا ہے زمینی حقائق کے مطابق۔ پھر آپ دیکھیے جب انہیں صدارت ملی، انہوں نے یہ جو میں بات کر رہا ہوں، الزام لگانے والے جو چاہیں کہہ لیں، لیکن انہوں نے خود اپنا نام صدارت کے لیے پرپوز نہیں کیا تھا، بلکہ حقائق یہ ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی پیپلز پارٹی کا جیالہ سامنے آئے اس کو ہم ایوان صدر میں بٹھائیں گے۔ لیکن یقیناً پیپلز پارٹی کے جو پارٹی عہدیدار تھے انہوں نے انہی کو منتخب کیا اور وہ ایوان صدر میں پہنچے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہر بندے کی، خواہ وہ چھوٹا ہو، خواہ وہ بڑا ہو، خواہ کسی عہدے پر ہو یا نہ ہو، اس کی ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ طاقت اس کے پاس آ جائے، اس کے پاس ایسے اختیارات آ جائیں کہ وہ لوگوں کو یا اپنے دوسروں کو کنٹرول کر سکے۔ جو ہمارا ایوان صدر تھا اس وقت جب آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بنے، اس وقت ایسے اختیارات موجود تھے کہ جو اسمبلی تھی ان کی مٹھی میں بند تھی۔ جو اختیارات تھے وہ صدر کی انگلیوں پر موجود تھے، یعنی ایک انگلی کے اشارے سے وہ ساری 300-400 ممبر جو اسمبلی کے ہیں ان کو گھر بھیج سکتا تھا، ان کے خلاف جو چاہے کر سکتا تھا۔ اتنا بڑا اختیار صدر کے پاس تھا، لیکن شاید ان سے آنے والے پہلے صدور میں سے کسی کے پاس یہ حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اختیار جو ہے اپنے پاس سے چھوڑ دے۔ لیکن آصف علی زرداری نے پتہ نہیں کتنا بڑا دل پایا تھا کہ انہوں نے وہ اختیار اسمبلی کو دے دیا، اپنے ہاں سے 58(2) ختم کر دی۔ انہوں نے دیگر بے شمار اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے، اور بظاہر اپنے آپ کو یعنی صدر کو ایک بے ضرر بنا دیا، یعنی اختیارات کے حوالے سے صرف کانسٹیٹیوشنل ہیڈ رکھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ کس کا حوصلہ پڑتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات دے دے اور بظاہر ایک ڈمی صدر بن کے بیٹھ جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے تمام اختیارات جو اصولی طور پر ڈیموکریسی میں
پارلیمنٹ کے پاس ہونے چاہیے، وزیر اعظم کے پاس ہونے چاہیے، وہ انہوں نے پارلیمنٹ کو دے دیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ ایک زمینی حقائق میں سے ایک حقیقت نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز نے، آصف علی زرداری کی اس اقدام نے بھی پاکستانی سیاست کو متاثر کیا۔ اب ان کے بعد جتنے صدر آئے، آپ دیکھیے کہ وہ سارے ڈمی صدر کہلائے، ڈمی صدر رہے۔ ان کے بعد جتنے صدور بھی آئے، ان کے پاس چونکہ وہ اختیارات نہیں تھے آصف علی زرداری نے جو پارلیمنٹ کو دے دیے، تو لہٰذا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ایک اور کمال سامنے آپ دیکھیے آصف علی کی زرداری کی صلاحیتوں کا، کہ وہ بظاہر اختیارات کے حوالے سے مبینہ طور پر بقول شخص سے ایک ڈمی صدر تھے، لیکن ان کا پوری طریقے سے آنر، عزت اور آپ سمجھیے کہ اختیار جو اخلاقی تھا وہ اس وقت کی پارلیمنٹ پہ بھی موجود تھا، اس وقت کے جو وزراء تھے کابینہ ان پہ بھی موجود تھا۔ تو یہ ایک انسان کی ذاتی شخصیت کا کمال یا کردار ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، اس کی پھر بھی اسی طریقے سے روب، دبدبہ یا عزت کہہ لیجئے اخلاقی طور پر کی جا رہی ہو۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ اب جو وزیر اعظم ہے وہ صدر سے بہت سمجھیے کہ اختیارات کے اعتبار سے بالا تر ہوتا ہے، اور سب لوگ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس وقت سب دھارے آصف علی زرداری سے شروع ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ایک ذاتی شخصیت کا کمال تھا، جبکہ ان کے بعد آنے والے وہی اختیارات کے ساتھ بالکل ڈمی صدر بیٹھے ہیں، ایک ڈرم کی حیثیت سے رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چلیے، آپ چھوڑیے اور ماضی کی باتیں، بے شک جنرل مشرف کو آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک پیسفل طریقے سے جو اقتدار کے کوریڈورز ہیں ان سے باہر کیا، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیے کہ آپ اس بات پہ جانتے ہیں کہ ایک لانگ مارچ ہوا تھا اس وقت بھی جب آصف علی زرداری کی پارٹی کی حکومت تھی، تو اس وقت بھی بہت بڑا کرائسس ڈیولپ ہوا تھا، لیکن انہوں نے جا کے طاہر القادری اور دیگر جو تھے ان سے باقاعدہ مذاکرات کیے اور وہ پیسفلی ختم ہو گیا، باقی لانگ مارچوں کی طرح وہ نہیں چلا تھا۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو زمینی حقائق ہیں ایک سربراہ پارٹی کی حیثیت سے۔ اب آپ ساری باتوں کو آپ کٹ شارٹ کیجئے، ان کو چھوٹا کیجئے، آپ آج کل کی آ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں، نون لیگ ہو، دیگر پارٹیاں ہوں، علیحدہ علیحدہ ٹکرے مار مار کے تھک گئے، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا، کوئی معاملات طے نہ ہو سکے۔ یہاں بے شک آپ مطمئن رہیے کہ ہمارے کوئی معاملات اسٹیبلشمنٹ کی حوالے سے بغیر طے نہیں ہوتے، یا تو ان سے طے کر کے طے ہوتے ہیں یا وہ نیوٹرل ہو جائیں تو طے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی معاملات تھے کچھ بھی طے نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب سے آصف علی زرداری نے اس بات کی کمان سنبھالی کہ وہ عمران خان سے چھٹکارا پائیں گے، اس وقت سے معاملات سدھار کی طرف چلے اپوزیشن کے خیال میں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ تمام اپوزیشن پارٹی جو پی ڈی ایم کہلاتی ہیں آج کل، وہ مختلف بکھرتی جا رہی تھیں، ان کو دوبارہ سے اکٹھا کیا، اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کر کے طے کیے یا نیوٹرل ہو کے وہ ہو گئے، اور انہوں نے جو معاملات آگے چلائے، سارا کریڈٹ آصف علی زرداری کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جو اتحادی جماعتیں ہیں، چھوٹی ایم کیو ایم ہے، باپ پارٹی ہے، دیگر پارٹی ہیں، اس کا ان سے نیگوسیشن کا جتنا کریڈٹ ہے وہ بھی آصف علی زرداری کو۔ بے شک یہی جو ایک دو جماعت کی، ایک دو اراکین کی جو پارٹیاں، انہی کی وجہ سے تو موجودہ حکومت قائم ہے، اس کا کریڈٹ بھی آصف علی زرداری کو ہی جاتا ہے، شہباز شریف کو نہیں جاتا یا کسی اور پارٹی کو نہیں جاتا کہ انہوں نے ان سے نیگوسیشن کی۔ جو آپ چاہے کہہ لیجئے کہ انہوں نے سینٹ میں اپنے فائدے لینے کے لیے کچھ عرصہ پہلے آصف علی زرداری نے گیم کی، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بلوچستان کی اسمبلی میں گیم کی، جو بھی کہیے، میں موجودہ صورتحال کے، اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک انہوں نے اگر گیم کی تو اس وقت بھی انہوں نے سیاست کو ڈومینیٹ کیا، متاثر کیا۔ یہی گیم کوئی اور سربراہ پارٹی کیوں نہ کر سکا؟ یہاں یہ سوال ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ آئیے موجودہ، آپ دیکھ لیجئے کہ پارلیمان کی جو بالادستی ہے اس کے اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا، اس وقت عمران خان نے ان کو انڈائریکٹ اپروچ کیا، اور آصف علی زرداری کا مکمل طور پر یہ کہہ دینا کہ امپاسبل نہ ہو، یعنی اب یہ ممکن نہیں رہا
اصل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس اسی دن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب لیٹسٹ میں آپ سے ڈسکس کروں کہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے اس سے پاکستانی لوگوں کے، پاکستانی افراد جو حکام ہیں ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن نہ ان کی پارلیمنٹ میں گونج ہے، نہ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرز کو لیا گیا ہے۔ لیکن آصف علی زرداری وہ سب سے پہلے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس آواز کو بلند کیا کہ جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے۔ یہ دیکھیں کہ یہ بات اتنی جرأت کی ہے کہ شہباز شریف نہیں کر سکے۔ بے شک شہباز شریف کے بارے میں یہ ایک رائے رکھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک ایسی بلی ہیں جو مالک کا دودھ اس کے سامنے پڑا ہو تو مالک سے پوچھ کر دودھ پینے کی اجازت چاہتی ہیں کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں دودھ پی لوں، اور اگر نہ کہیں تو میں ہی اس کی حفاظت کروں گی۔ تو لہٰذا شہباز شریف صاحب سے توقع تو نہیں، لیکن پھر بھی بطور وزیر اعظم یہ حیران کن بات ہے کہ آصف علی زرداری اس بات کو بلند کر رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے تمام معاملات پارلیمنٹ میں آنے چاہیے، سامنے ڈسکس ہونے چاہیے، اور بلا شبہ یہ ایک ڈیموکریسی کا بہت بڑا اصول ہے کہ پارلیمان کو سپریم کیا جائے، وہاں چیزیں ڈسکس ہوں۔ اس سے آگے آپ آئیے، ابھی حال ہی میں پاکستان جس طریقے سے گندم اور دیگر معاملات میں بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور خدا نہ خواستہ ایک لحاظ سے قحط کا خطرہ ڈیولپ ہو رہا ہے، آصف علی زرداری نے نعرہ لگایا ہے کہ پاکستان کو خود کفیل میں کروں گا، گندم میں، خوراک میں، اناج میں۔ انہوں نے کسانوں سے باتیں کی، ملاقات کی۔ باقی ان کے تمام جو ماضی ہے اس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نعرہ بھی ممکن ہے سچ ثابت ہو جائے۔ اب آصف علی زرداری ان کی یہ جو باتیں تھیں، اب آپ دیکھیے کہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں جوڑ توڑ، اس میں معاملات کو لے کر آگے چلنا، مثلا جو ایک شپ ہوتا ہے، بحری جہاز، اس کا جو کیپٹن ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے پیسنجرز کو، اپنے مسافر کو سمندر کی تلخیوں سے، سمندر کی دشمنی سے مختلف طریقوں سے بچا کر منزل مقصود پر پہنچا دے۔ مثلا کہ سمندر کے راستے میں بہت طوفان آتے ہیں، بہت آئس برگ آتے ہیں، بہت سی دیگر چیزیں آتی ہیں، لیکن اگر کیپٹن سمجھدار ہے، مہارت رکھتا ہے تو وہ ادھر ادھر سے گزار کر جہاز کو لے جاتا ہے۔ ورنہ اگر جہاز بالکل سیدھا چلتا رہے، ادھر ادھر جانے کا یا لچک کا یا اس کو ماہرانہ تربیت نہ ہو تو وہ ٹائٹینک ہی کیوں نہ ہو، آئس برگ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ آصف علی زرداری کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مہارت سے اپنی پارٹی یا سیاست کا شپ جو ہے وہ ادھر ادھر گزار کے آگے لے جاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بھی اسی مہارت کا ایک حصہ ہیں۔ سیاستدانوں سے جوڑ توڑ، اتحادی سیاستیں بنانا، متحدہ سیاست بنانا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ مثلا ایک مبینہ طور پر بڑی دلچسپ سی بات، مبینہ طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جب آصف علی زرداری پریزیڈنٹ تھے اس وقت پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے، اور ان کے جو بھائی تھے اشفاق پرویز کیانی کے، وہ پاکستان کے ایک کانٹریکٹر تھے، بڑے مشہور اس زمانے میں ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ مبینہ طور پر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب جب بھی چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے کیانی صاحب سے ملتے، جنرل کیانی صاحب سے، تو سب سے پہلے سلام دعا کے بعد پوچھتے، جنرل صاحب سنائیے آپ کے بھائی کا کیا حال ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنا یہ سائیکولوجیکل اثر تھا، اور دیگر معاملات بھی میں آگے کچھ نہیں کہتا۔ تو اب ایک اور سنیے آپ کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت اشفاق پرویز کیانی صاحب کو ایک ایکسٹینشن دی گئی۔ جب گیلانی صاحب فارغ ہو کر وزارت عظمیٰ سے گھر چلے گئے تو نجم سیٹھی صاحب نے ان سے ایک دفعہ ہنستے ہوئے پوچھا کہ گیلانی صاحب آپ نے اشفاق پرویز کیانی صاحب کو ایک ایکسٹینشن دے دی۔ گیلانی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہم سے ایک دفعہ ہی مانگی تھی، 2 دفعہ مانگتے تو ہم 2 دفعہ ایکسٹینشن دے دیتے۔ اب یہ کمال ہے سیاست کی اس ماہرانہ صلاحیت کا کہ شپ کو ادھر ادھر سے گزارتے ہوئے اپنی منزل مقصود پر لے جاؤ۔ اب اگر جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے
کہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جو جنرل باجوہ ہیں ان کو بھی ایکسٹینشن آفر کی جائے، دی جائے۔ اگر یہ ہوا، ابھی پتہ نہیں، اگر یہ ہوا تو اس میں یقین کر لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے گا آصف علی زرداری کا بہت بڑا کردار ہوگا کہ وہ سیاسی رہنماؤں کو راضی کریں کہ ملک کو ایک سموتھ لیول پر آگے لے جایا جائے تاکہ ڈیموکریسی آگے بڑھتی چلی جائے۔ یہ وہ تمام پہلو ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ مخالفت کیجئے 100 دفعہ آصف علی زرداری کی، ان پہ 100 الزامات لگائیے، لیکن ان الزامات کا اب تک ثبوت نہیں ہے۔ بے شک جو مخالفت ہے وہ سیاسی بنیاد پر آپ اپنے رہنما کو بہت آگے لے کر جاتے ہیں، تاہم آپ دیکھیے کہ آصف علی زرداری کی اس شخصیت کے بعد آخر میں ایک آپ کو تجزیہ دیتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ نواب زادہ نصر اللہ خان جو اتحادی سیاست تھی وہ اس کے ماہر تھے، بے تاج بادشاہ تھے۔ جب بھی سیاستدانوں کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جب بھی وہ مشکل میں پڑتے تھے، نواب زادہ نصر اللہ خان کے پاس جاتے، وہ آگے بڑھتے اور بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرا جاتے اور وہ کامیاب ہو جاتی۔ اپوزیشن کے وہ سیاست کے ماہر تھے، لیکن آصف علی زرداری نہ صرف اپوزیشن بلکہ قیادت کی صلاحیتوں کے بھی ماہر ہیں، اور یہ کہنا درست ہوگا کہ نواب زادہ نصر اللہ خان کے بعد جو خلا پیدا ہوا تھا وہ خلا بھی پورا ہو گیا، ایک جوڑ توڑ کی سیاست کا ماہر ہونے کا، سیاستدانوں کو ساتھ ملا کر چلنے کا، نہ صرف وہ خلا پورا ہوا بلکہ آصف علی زرداری نے ایک ماہرانہ قیادت کے طور پر بھی اپنے آپ کو سامنے لے کر آئے ہیں۔ آصف علی زرداری کے بارے میں آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ محفل جو آج سجی ہے، یہ محفل جو آج سجی ہے، اس محفل میں ہے کوئی زرداری جیسا تو سامنے آئے۔ اجازت دیجئے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔